لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سورہ مبارکہ قدر، شہزادی کونین کی فضیلت بیان کرنے والا وہ سورہ کہ کل کی مجلس میں سورہ امام حسین کا ذکر ہوا، یعنی سورہ فجر، اور آج کی مجلس میں اس سورہ کا ذکر ہوا جسے شہزادی کونین کا بھی سورہ کہا جاتا ہے اور زمانے کے امام کا بھی، کیونکہ اس سورہ کا پہلا آدھا حصہ شہزادی کی ایک فضیلت کو بیان کر رہا ہے اور آخری حصہ امام زمانہ کے وجود کا ذکر کر رہا. اور اس عشرہ فاطمیہ کے لیے ہمارا عنوان ہی شہزادی کونین اور زمانے کا امام، کیونکہ حدیث بہت مشہور ہو گئی، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ جب امام معصوم نے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، قدر نائٹ کیا ہے؟ تو ظاہری اعتبار سے تو اس سے مراد وہی ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات، لیکن حقیقی معنوں میں اس سے مراد، یہ میں امام کے الفاظ بیان کر رہا کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ مراد ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس سے مراد ہماری دادی کی ذات ہے کہ کائنات کا کوئی انسان عظمت سیدہ کو پہچان ہی نہیں سکتا. وما ادراک، تم درک ہی نہیں کر سکتے ہو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. عقل انسانی اپنی تمام تر ترقی کے باوجود عظمت سیدہ کو نہیں پہچان پائے گی. اور یہیں پر ایک جملہ وہ عرض کر دوں جو پہلی 2 یا 3 مجالس کے عنوان سے بھی ذرا سا متعلق، اور وہ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ، ہماری شروع کی مجالس میں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. مولا کے بارے میں بھی یہی حدیث آئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی، کوئی تمہاری معرفت حقیقی حاصل کر ہی نہیں سکتا، یا اللہ تمہیں جانتا ہے یا اللہ کا رسول. تو جو علی کی منزلت و فضیلت و رتبے کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، کتنا ہی ہائی آئی کیو رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، صحیح معنوں میں معرفت علی حاصل کر ہی نہیں سکتا. اور وہی سورہ قدر کی اس تفسیر میں امام معصوم نے اپنی دادی شہزادی کونین کے لیے بیان کیا وما ادراک. یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ عقل انسانی ان کی عظمت کو صحیح معنوں میں پہچان ہی نہیں پائی. اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ہر سال شب قدر کے اعمال میں یہ ایک سوال بھی رکھا جاتا ہے کہ شب قدر میں 1000 مرتبہ انا انزلنا کے سورے کی تلاوت اتنی تاکید کیوں آ رہی؟ اور پھر اس کے جواب میں امام کا یہ جملہ بھی آتا، زیادہ
لمبی گفتگو نہ ہو جائے، اس لیے اس جملے کی تفصیل میں گئے بغیر امام کا یہ جملہ بھی آتا ہے کہ شب قدر میں امر نازل ہوتا ہے، اور امر کس کے پاس آتا ہے؟ اولو الامر کے پاس۔ تو قیامت تک ایک اولو الامر کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ اب جب امام کے حوالے سے بات کی جائے گی تو میں مزید اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ ابھی تو سورہ کا ابتدائی حصہ، عظمت سیدہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، لیکن جس طرح سے معرفت علی مکمل طور پہ ممکن نہیں، پھر بھی مختلف حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کبھی اللہ نے، کبھی اللہ کے رسول علی کے رتبے کو بیان کرنا چاہا۔ بھائی سلمان فارسی کا مشہور جملہ، یہ ساری اتنی مشہور روایتیں ہیں کہ اس کو اشارتاً پڑھتے ہوئے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ نہ کہیں کہ یہ تو سب کچھ ہمارا سنا ہوا۔ سلمان مسجد سے آ رہے ہیں اور کوئی مسجد کی جانب جا رہا، اور ایک بار جو مسجد کی جانب جا رہا ہے سلمان سے اتنا ہی تو پوچھتا ہے نا کہ اے سلمان فارسی، تم رسول اللہ کے پاس سے آ رہے ہو تو وہاں اس وقت کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، اور ایسا انسان ہے کہ جس کو میں نہیں پہچانتا۔ آیا ہوگا باہر سے کوئی مہمان یا وزیٹر۔ پیغمبر نے مہمانوں کے استقبال کے لیے اپنی مسجد میں خاص ایک جگہ بھی اس طرح مقرر کی تھی کہ آج بھی اگر آپ مسجد النبوی کے جنت کے ٹکڑے میں قبلہ رخ کھڑے ہوں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر پلر پہ اب تک لکھا نظر آ رہا، اگرچہ وہ آدھا پلر زری کے اندر ہے، آدھا پلر زری کے باہر ہے، مگر لکھا نظر آ رہا، ستون وفود، وہ جگہ کہ جہاں پیغمبر اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے جگہ مقرر کی گئی کہ اس کثیر تعداد میں مہمان آتے رہتے تھے۔ کچھ زیادہ ٹائم میں نے لے لیا، تو آتے رہتے ہیں مہمان۔ ہوگا کوئی ایسا جسے سلمان نہیں جانتے، مسجد میں پہنچا تو دیکھ کے حیران ہو گیا یہ شخص کہ جتنے نام سلمان نے لیے وہ تو ہیں، ان کے علاوہ مولا تشریف فرمائے اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو سلمان کی اتنی فضیلتیں اور عظمتیں بتائی، اور سلمان تو اس طرح سے غلط بیانی کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ علی کے شیعہ کی ایک زمانے میں پہچان یہی تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور آج پہچان، اچھا خیر اب آج کی بات چھوڑی۔ تو اب یہ ہے کہ سلمان کو بلایا گیا۔ سلمان، یہ اعتراض آنے والے نے کہا، جس نے سلمان کو روکا تھا، کہ سلمان یہ علی بیٹھے ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے؟ کہا کہ میں پہچانوں؟ میری کیا بساط جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ گئے کہ اے علی نہیں پہچانا تم کو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول نے، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ لیکن مختلف پہلوؤں سے علی کی اتنی فضیلت و معرفت ہم کو بتائی گئی جو ہماری عقل جہاں تک پہنچ سکے۔ اور پھر وہ حدیث بھی آ گئی کہ جو سلمان کے پاس معرفت ہے، وہ ابو ذر کو اگر پتا چلے تو سلمان کو یا قتل کر دے، یا ایک حدیث میں ہے کہ قاتل سلمان کے لیے کہیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔ اور جو ابو ذر کے پاس معرفت ہے، اگر عمار یا مقداد قتل کر دیں، یہ وہ مشہور حدیث ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنے جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہی انداز شہزادی کونین کے حوالے سے کہ صحیح معنوں میں عظمت سیدہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، وما ادراک، یہ خدا کا ایک راز ہے۔ یہ امام کا جملہ، سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ذات سیدہ، مگر مختلف حوالوں سے سیدہ کی عظمت کو جتنا ہماری عقل پہچان سکے بیان کیا گیا۔ اس میں وہ ایک حدیث آتی کہ جس کا تذکرہ 2 دن پہلے بھی ہوا تھا، لیکن حدیث نہیں آئی تھی۔ ویسے تو اکثر یہ حدیث منبر سے بیان ہوتی ہے، لیکن اس سلسلہ مجالس میں یہ حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آ گیا تھا شاید 4 دن پہلے، اور حدیث رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آگے ایک مجلس میں آئے گی، اور وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟
عقل انسانی تو عظمت سیدہ، معرفت سیدہ، فضیلت سیدہ نہیں پہچان سکتی ہے عقل انسانی. مگر مولا سے پوچھا جا رہا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا کے دو جملے، ایک اس سوال کے جواب میں اور ایک جو کل رات کے مصائب سے ربط دیتے ہوئے ایک جملہ میں پڑھتا ہوں. دو جملے مولا کے، سینکڑوں جملے ہیں لیکن آج کے حوالے سے یہ دو جملے. یہ پہلا جملہ کب؟ شادی کے فوراً بعد، یعنی رخصتی کے فوراً بعد کی صبح. اور دوسرا جملہ کون ہے؟ فاطمہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کے مولا کے جملے. شہزادی کی زندگی کا وہ آدھا حصہ جو شوہر کے گھر میں گزرا، آغاز بھی مولا کی ایک حدیث سے ہے، اختتام بھی مولا کی ایک حدیث پر. پھر دہرا دوں کہ پہلی حدیث مولا کی ہے جب فاطمہ رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئی، اور دوسری حدیث مولا کی ہے کہ جب فاطمہ علی کے گھر سے رخصت ہو کے بارگاہ الہی میں پہنچی، یعنی قبر. اور یہ دونوں جملے، بعد والا جملہ اس کی وضاحت پہلے والا جملہ کر رہا، بعد کا جملہ اس کی وضاحت پہلے جملے نے کی. آخری جملہ کیا تھا؟ فاطمہ کی وہ زندگی جو علی کے گھر میں گزری ہے کہاں سے شروع ہوئی اس دن، کہاں ختم ہوئی اس دن. دوسرا جملہ، قبر سیدہ بنائی مولا نے، شہزادی کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیں صرف 2 مرتبہ نظر آیا. پہلے قبر سیدہ پر، اور دوسری بار جو کل رات کے مصائب میں لفظ آ گئے، الان انکسر ظہری. یا عباس کا آخری سلام سن کے آقا حسین کی زبان پہ یہ لفظ آیا، عباس تم نہیں گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن اس سے پہلے یہ جملہ قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کے مولائے متقیان نے ارشاد فرمایا ہے، ابھی ابھی فاطمہ کو دفن کیا اور قبر بند کرنے کے بعد کہہ رہے کہ فاطمہ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی. الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی دنیا کی تمام زبانوں میں کمر ٹوٹنے کے محاورے کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ ایسی مددگار تھی. بلکہ اگر کل کے مصائب کا وہ لفظ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ مولا اس شاعر کو، مولا حسین اس شاعر کو یہی پیغام دے رہے کہ عباس میرے لیے ایک سہارا تھا. عباس وہ تھا کہ میں جب کبھی پناہ کی تلاش میں جاتا تو عباس کی پناہ لیتا تھا. یہ آقا حسین کی توہین نہیں ہے، شاعر بھی یہی سمجھا، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں. اور آقا حسین نے کہا نہیں، تم نے حقیقت بیان کی. تو جو جملہ آقا نے عاشور میں کہا، جب بعد میں اس کو سمجھایا، کہا میری پناہ گاہ، جب میں کبھی پریشانی محسوس کرتا ہوں تو عباس کی پناہ میں جاتا ہوں. وہی جملہ تو مولا عباس سے کئی سال پہلے قبر سیدہ پہ کہا. یعنی سیدہ علی کے لیے سہارا، سیدہ علی کو پناہ دینے والی، سیدہ ایسی ہے کہ اگر کبھی، اب یہ تو محاورتاً کہہ رہا ہوں، کہ اگر کبھی زمانے کے حالات اور مصائب کی وجہ سے علی پریشان ہو جائے، وہ کیا پریشان ہوگا جو ساری کائنات کی پریشانیاں دور کرنے والا مشکل کشائے کائنات بنے. لیکن جب کبھی وہ پریشانیاں گھیرے میں لے تو ایک بار فاطمہ کے پاس علی پہنچے، گویا ساری پریشانیاں علی کی دور ہو گئی. جو جملہ میں نے اس سے پہلے رسول کے حوالے سے کہا، اسی جملے کو الفاظ بدل کر مولا کے حوالے سے کہتا ہوں. رسول کے حوالے سے کیا جملہ کہا تھا؟ ساری کائنات کے لیے رسول الرحمت، اور فاطمہ اس رسول کے لیے رحمت. جو سب کے لیے رحمت ہے، اس کی رحمت کا نام فاطمہ. ساری کائنات کے لیے علی مشکل کشا، اور فاطمہ علی کے لیے مشکل کشا. جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، اس کی مشکل کشائی کرنے والی ذات کا نام سیدہ ہے، طاہرہ ہے، کوثر ہے، فاطمہ ہے. تو عظمت سیدہ ادھر رسول کے لیے رحمت بنی جو سب کے لیے رحمت ہے، ادھر علی کے لیے مشکل کشا بنی جو سب کے لیے مشکل کشا ہے. یہ سیدہ طاہرہ علی کے لیے ایسا سہارا ہے. حقیقت ہر ایک کو معلوم، لیکن مولا کی زبان پہ یہ لفظ قبر سیدہ پہ آئے. اور اب آئیے شادی کے بعد
رخصتی ہوئی. وہ شروع کی کسی مجلس میں وہ بیان آ چکا ہے، گرچہ وہ حدیث آ جاتی تو زیادہ مناسب اس لیے لگتی کہ آج شب جمعہ ہے جو موت کو یاد کرنے کی رات. موت کے حوالے سے حدیث سے نا کہ شہزادی نے شادی کی رات قبر کو یاد کیا. لیکن خیر، مولا جب صبح کو مسجد میں پہنچتے اور ایک بار اللہ کا رسول یہ دریافت کرتا ہے کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا نے صرف 3 لفظ کا ایک جملہ کہا، اور یہ 3 لفظ کا جملہ فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں اور ہزاروں تقریروں کے اوپر بھاری. کلام الامام ہے جو امام الکلام ہوتا، صرف ایک جملہ، وہ بھی بہت مختصر، 3 الفاظ، نعم العون للعبادہ. میں نے سیدہ کو اپنا بہترین عون پایا، بہترین مددگار پایا، جو علی کی مدد کرنے والی ہے زہرا. نعم العون، بہترین مددگار میں نے پایا ہے. وہی جملہ کہ جو سب کا مددگار ہے، فاطمہ اس کی مددگار. لیکن مددگار پایا للعبادہ، عبادت خدا کے لیے. دیکھیے ہمیں اور آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے روزی کے لیے، گھر کے اندر مالی پریشانیاں اس کو دور کرنے کے لیے، قرضے گردن پہ چڑھے ہیں قرضوں کا بوجھ اتارنے کے لیے، بیمار ہیں صحت کے لیے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، مدد چاہیے لوگوں سے کہ وہ آ کے کمک کرے، کچھ اچھے رشتے بتا. شوہر بیوی کے اختلافات، مدد چاہیے کہ کوئی ہو آربیٹریٹر ٹائپ کا آدمی جو دونوں کی ہمدردی رکھتے ہوئے مسئلوں کو طے کرا. اب یہ سینکڑوں چیزیں ہو جائیں گی، تقریر کا وقت اس لیے تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے آپ کے پرابلمز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. مولا کائنات کے لیے یہ مسئلے کون سے مسئلے ہی نہیں، وہ تو دوسروں کے ہی مسئلے حل کرتے ہیں. روزی چاہیے علی کا نام لیجئے، صحت چاہیے علی کا نام لیجئے، پریشانیوں سے بچنا ہے علی کا نام لیجئے. تو جو علی کے لیے ہی مسئلے، کیا مسئلے؟ علی کے لیے اگر مسئلہ ہے تو صرف اتنا کہ عبادت خدا کا علی کو اتنا شوق ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عبادت کرنے والا میرا مولا ایسی عبادت کرے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، ایسی عبادت کرے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے، ایسی عبادت کرے کہ فرشتے کو کہنا پڑے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسی عبادت کرے کہ ایک عمل کائنات کی عبادت سے افضل ہو جائے. وہاں لفظ عبادت ہے نا، ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو ایسا عبادت کرنے والا وہ بھی کہتا ہے لیکن اے خدا جو حق عبادت ہے وہ میں ادا نہ کر سکا، ایسی عبادت کرنے والا. تو علی، ہم اور آپ اب صرف ایک جملہ کہہ کے کل کے موضوع کو یاد دلاؤں، اس پہ آج بات نہیں کرنا. جو ہماری کیفیت مال کے لیے جتنا بھی آتا جائے کم لگتا، اور آئے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ بس اللہ ایسا کر دے کہ روٹی چٹنی کھا کے زندگی عزت سے گزارے، اور اختتام کہاں تک ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. سونے اور چاندی میں بھی کھیل رہا ہے. مولانا کوئی روزی کی دعا بتائیے، کتنا چاہیے تمہیں؟ مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ گھر میں مال و دولت کی کثرت ہو جائے. اور یہ مقابلہ اس لیے اور زیادہ بڑھتا رہتا کہ ہم اور آپ روٹی چٹنی کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن موبائل کے نئے سے نئے ماڈل آتے جاتے ہیں، ہماری دعا پیچھے رہتی جاتی ہے. اب ہم کو اور چاہیے تاکہ آئی فون 6 بھی ہم خرید سکیں. ٹیلی ویژن کے نئے سے نئے ماڈل نکلتے چلے آ رہے ہیں. گاڑیوں کا ہر سال لیٹسٹ ماڈل آتا. بھائی مولانا وہ جو آپ نے دعا بتائی تھی وہ تو 2011 کی BMW کے لیے تھی، اب تو 2015 اور 16 کی گاڑی آ گئی. اب دعا اس لیے چاہیے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ مال کے لیے، مال کبھی اس کی دعا ختم نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو میں نے یہ درخواست کرتے سنا ہے کہ مولانا کوئی دعا بتائیے روزی کے لیے، مولانا کوئی دعا بتائیے کہ کم از کم اتنی دولت مل جائے کہ یہ سارے ہمارے پرابلم دور ہو جائے. علی کی یہ کیفیت عبادت کے لیے، اتنی عبادت کر کے بھی کہ افضل من عبادت الثقلین. علی کہہ رہے ہیں کہ ما عبدنا حق عبادت، اے خدا میں نے اتنا جو عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا، علی اور عبادت کرنا چاہ رہا. چنانچہ فاطمہ علی کو اس اعتبار سے بہترین مددگار ملی کہ نعم العون، بہترین مددگار ہیں، دولت کے لیے نہیں، کیونکہ علی کو دولت نہیں چاہیے.
پریشانیوں کے لیے نہیں، علی کو پریشانیاں ہی نہیں، علی کو چاہیے عبادت، فاطمہ ویسی ہی بنی نعم العون للعبادہ، عبادت خدا کے لیے میری بہترین مددگار ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے فاطمہ ہمارے لیے بھی مددگار، لیکن جو ہمیں چاہیے، دولت چاہیے نام فاطمہ، صحت چاہیے نام فاطمہ، قبولیت دعا چاہیے نام فاطمہ، لیکن یہ بات ابھی مزید عشرے کی جو آخری 4-5 مجلسیں ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی، کیونکہ اعلان میں غلط فہمی تھی تو میں نے سوچا کہ اس وقت جب سارا مجمع جس کو آنا ہے وہ آ چکا، بلکہ اب وہ لوگ آ رہے ہوں گے کہ جن کے حساب سے مصائب شروع ہونے والے، تو اس لیے یہ اعلان دہرا دوں کہ 24 مارچ یعنی ٹیوزڈے کا جو دن ہے، یہ مجالس کا سلسلہ وہاں تک ہے، 10 نہیں ہے 11 مجلس ہے، اور شہادت کی رات کی بھی مجلس ہے، منڈے کو شہادت کا دن گزر کے بھی ایک مجلس ہے۔ تو خیر اب جتنی مجلسیں رہ گئی ہیں آج کے بعد یہ ہمارا اور کس طرح سیدہ کی مدد پانا یہ موضوع اس میں آئے گا۔ آج تو علی کی بات، نعم العون للعبادہ، علی کو عبادت چاہیے، عبادت خدا میں فاطمہ بہترین مددگار ہیں۔ تو قبر پہ کہہ رہے، قبر سیدہ پر ارشاد فرما رہے کہ آپ میری کمر کا سہارا، اے بنت رسول آپ میری پناہگاہ، آپ میری مددگار، اور شادی کی اگلی صبح بتا رہے کس چیز میں مددگار، جو علی کو چاہیے۔ یعنی اگر واقعاً علی کو دولت بھی چاہیے ہوتی تو وجود فاطمہ تھا، وہ تو علی کو چاہیے ہی نہیں، لیکن عبادت، لفظ عبادت آیا، نعم العون للعبادہ، بہترین مددگار ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جب عبادت کی بات آ رہی تو یہ دو چیزیں بیان کر کے، کیونکہ تھوڑی سی اس کی آج مناسبت بن رہی۔ پہلی چیز یہ کہ افضل ترین عبادت دعا کو قرار دیا گیا، سب سے بڑی عبادت، اللہم انی اسألوکا بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا، اس عشرے کی بھی 4-5 مجالس میں 2 بار یہ دعا چکی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی، نام فاطمہ سے دعائیں قبول ہوتی، بلکہ جو بہترین ہمیں پیغام اس حوالے سے ملا ہے، جو ہر مجلس سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی، ہر طالب حاجت کی حاجت پوری ہوتی، ہر پریشان حال کی پریشانی، جہاں پہ یہ حدیث قصہ پڑھی جائے تو وہاں بھی تذکرہ یہی تو ہے نا۔ جبرائیل پوچھتے ہیں کون، تو تعارف فاطمہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو یہ ہر حاجت، ہر پریشانی، لیکن عبادت کے حوالے سے کہا گیا دعا خالی پریشانی میں نہیں مانگی جاتی، خالی ایسا نہیں ہے کہ جب ضرورت ہے تبھی اللہ سے کانٹیکٹ کرو، دعا خود اپنی جگہ ایک عبادت، اور اسی لیے کہا گیا اگر دعا قبول نہ ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ خود ایک عبادت ہے جس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا، بلکہ جو دعا پوری نہیں ہو رہی ہے اس کا زیادہ ثواب لکھا جا رہا۔ یہ جو امام کا ایک جملہ آ گیا کہ جب روز قیامت 2 مومنوں کے نامہ اعمال کھلیں گے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں جو ہماری طرح کا ایک عام سا مومن، اتنا ثواب اور اس کا اتنا بلند رتبہ، ثواب کا مطلب جنت میں بڑا رتبہ، تو گھبرا کے پوچھیں گے خدا بندہ جیسی نماز وہ پڑھتا ہے ویسی تو ہم بھی پڑھتے، کیا یہ نماز کی کوالٹی کی وجہ سے اسے اتنا ثواب ملا کہ بھئی 2 رکعت ہماری بھی ہے 2 رکعت اس کی بھی ہے؟ تو کبھی کبھار ایسا ہے کہ 2 رکعت ہے لیکن کوالٹی 2 رکعت کی، عالم کی 2 رکعت کی نماز غیر عالم کی 70 رکعت نماز سے بہتر۔ اور آپ حضرات کے لیے آپ کے حوالے سے حدیث، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو نماز تو ویسے ہی پڑھ رہے ہوں گے، کوالٹی کیا اس وجہ سے؟ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں، یہ جو اس کو اتنا ثواب ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ اس نے زندگی میں 5000 دعائیں مانگی تھی، جن میں سے 4999 قبول نہیں ہوئی۔ ہر وہ جو دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کے رتبے کو بڑھا گئی، اس کے ثواب کو بڑھا گئی، وہ ایک بہترین عبادت قرار پائی، کیونکہ دعا قبول نہ ہونے کے باوجود آپ کا دعا کرنا یہ بتا رہا کہ آپ کو ذات الہی پہ اتنا ٹرسٹ ہے، آپ کو ذات الہی پہ اتنا بھروسہ کہ آپ پھر بھی مانگے جا رہے ہیں، جبکہ وہ بقول عام لوگوں کے دے ہی نہیں رہا، یا اگر دے رہا ہے تو اسی طرح دے رہا۔
کہ ہمیں اگر یہ پاکستان کی مثال ہے، پستول کا لائسنس چاہیے تو توپ کے لائسنس کو اپلائی کرتے ہیں کہ بہرحال جتنا اپلائی کرے کٹ کٹ کے بہت مختصر ملا کرتا، یا تو دے ہی نہیں رہا یا دے رہا ہے تو جتنا مانگا اس سے کم ہو کے ملا، مگر اس کا ٹرسٹ دیکھیے کہ وہ مانگے جا رہا ہے، وہ یہی کہتا ہے خدا بندہ دعا کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے، تو اپنا کام جس طرح چاہے کر، میں تو اپنے کام میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ عبادت، افضل ترین عبادت میں دعا آتی ہے۔ اور اس لیے ایک جملہ بھی کہہ دوں، گرچہ آج کی رات تو ویسے ہی شب جمعہ ہونے کی وجہ سے دعا ہے، مگر کل کی رات نوروز، اور جہاں تک میری معلومات ہیں 10:45 رات کے 10:45 نوروز کا وقت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب یہ 10:45 نوروز کل رات، صبح کے 10:45 نہیں، رات کے 10:45، یعنی 22:45 یہ وقت تحویل۔ اچھا، نوروز کے حوالے سے بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں ہمارے یہاں مشہور بھی ہو گئی۔ ہر وہ چیز کہ جو غلط ہو مگر کسی حکم خدا سے نہ ٹکرائے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مدرس ڈے کا کارڈ ہو، چاہے فادرس ڈے کا بکے ہو، چاہے ویلنٹائن ڈیز کا ڈنر ہو، جب تک کہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ گرچہ اسلام میں اہمیت اس کی نہ ہو، لیکن حکم خدا سے نہیں ٹکرا رہی، اپنا دل خوش کرنے کے لیے آپ کیجیے۔ نوروز میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، چنانچہ نوروز کے بارے میں ہمیں 2 مختلف حدیثیں ملتی ہیں۔ نوروز کی مذمت بھی بہت آئی کہ مجوسیوں کا تہوار، آگ کی پوجا کرنے والے، اور نوروز کی فضیلت بھی بہت آئی۔ آج کی مجلس نوروز کے حوالے سے تو مجھے بات کرنا نہیں، صرف اتنی سی بات، سواری کیا ہے کہ کیا نہیں ہے، رنگ کیا ہے کہ کیا نہیں، کون سے پھل ڈھونڈ کے لائے جائیں گے اگر جو رنگ ہے اس کے اعتبار سے، کون سی مٹھائیاں ڈھونڈ کے لائی جائیں گی، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں۔ یہاں پہ پھر ایک ایسا جملہ کہہ دوں جس کی تفصیل اسی عشرے کی شروع کی مجالس میں آ گئی۔ دیکھیں، جب مجلس میں موضوع آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ باتیں بعد میں آئیں گی، آپ تو بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک مجھے یاد رہتی، اور وہ یہ کہ اسلام میں کوئی پیوند یا جوڑ نہ لگاؤ، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، اسے روکا گیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کی کچھ چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور پھر اسلام کے ساتھ ملا دیتا۔ اب جہاں تک حکم خدا سے ٹکراؤ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب جیسے یہاں پہ جو ویسٹرن کلچر ہے، اس کی بہت ساری حلال باتیں آپ نے ملا دی ہوں گی۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، بس نکاح خان نے نکاح پڑھا، دو مولوی انہوں نے نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، دعا کی۔ یہاں سنا ہے کہ کچھ بینڈ باجوں والا جیسا لباس پہنا جاتے ہیں ایک آدمی کا، کچھ اسپیچ کی جاتی ہے، کچھ اس بچی کے بچپنے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، کچھ اس لڑکے کے بچپنے کے حالات سنا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسی نہ تقریب میں شرکت کی نہ کوئی مجھے بلائے گا۔ بلانے کا مطلب ہے کہ اگلا پورا عشرہ ہمارے بارے میں ہو جائے گا، لیکن سنا ہے میں نے۔ تو اب ہر وہ چیز جو حکم خدا سے نہ ٹکرا، جہاں جس ماحول میں ہے، جس معاشرے میں ہے، جس کلچر میں ہے، خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں یا تو اس کا حکم خدا سے ٹکراؤ ہو، یا حکم خدا سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے لیکن وہ اتنی اہم بنا دی جائے کہ حکم خدا پر بھی اس کو ترجیح دی جائے۔ بھئی یہ اسپیچ ضرور ہوگی، ایک لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، نکاح ہو کہ نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے یہاں، جو آج کی نسل یہاں کی ہے، اس سے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ میں تو یہاں وہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا جو امام خمینی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری فوج تو اپنی ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے یا ماؤں کے رحم میں۔ ہمارا مجمع تو وہ بھی نہیں ہے، وہ تو اور ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا جتنی نئی نسلیں آتی جائیں گی۔ تو اب ہمارے سامنے جو مجمع، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگایا ہے اسلام اور ہندو مذہب۔ طویل عرصے ہم ان کے ساتھ رہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ جس ہندو مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اقول المذاہب، یہ سب سے بڑی خصوصیت مانی گئی، یہ مذہبوں کو کھا لیتا۔ ہندوستان کی سرزمین میں، ہندوستان سے مطلب انڈیا اور پاکستان دونوں،
بلکہ شاید بنگلہ دیش کو بھی ہم ملا لیں کہ یہ یہاں پہ جو مذہب آیا ہندو مذہب نے اس کو کھا لیا، یہ کھانے والا مذہب اس طرح سے اپنے میں مرج کر لیتا کہ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو آج کی مجلس کا موضوع بدل جائے گا، نہ آپ کی تفصیل سننے آئیں۔ اسلام ایک واحد مذہب تھا جس نے اثرات لیے کم دیے زیادہ، لیکن بعض چیزیں پھر بھی مسلمانوں میں آ گئیں۔ اب اس کے اوپر اشرہ بھی ہو سکتا ہے اور 10 اشرے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج صرف 2 حوالوں سے بات۔ پہلی چیز، کچھ ایسی رسومات آئی ہیں، نوروز میں تو اتنا ہندو مذہب کا دخل نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ بات ہندو مذہب کی تو اس لیے آ گئی کہ سب سے زیادہ ہم نے اس کے اثرات لیے، لیکن اس کے علاوہ اب یہ نوروز کی جتنی چیزیں ابھی میں نے کہیں کہ سب سے زیادہ یہ سوال ہوتا، فون آتے ہیں میرے پاس، مولانا کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں، مولانا اس سال وہ جو کل ٹائم ہے نوروز کا، تو اس سال سواری کون سی ہے؟ ہم نے کہا ہم تو رکشے میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ نہیں مولانا، آپ کی سواری نہیں پوچھ رہے ہیں، نوروز کی سواری کون سی، بادشاہ کون سا، رنگ کیا ہے، پھل کیا ہے، مٹھائیاں کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آپ کو ملی چیزیں؟ یہ آپ کو تحفۃ العوام میں بھی نہیں ملے گی، تحفت اور توزیع المسائل یا کسی مرجع، یہ آپ کو جنتری میں ملے گی۔ اور جنتری کے اندر زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، اور نجوم اور ایسٹرولوجی اور اسٹار اور یہ ساری چیزیں۔ اب یہ بات بہت 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 زیادہ پھیل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آج کی بات رہ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن اسلام نے روکا بھی نہیں، پھل کھانا ہے، چلے اس دفعہ اگر لال رنگ ہے تو لال پھل کھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سا رنگ ہے، لیکن بطور مثال کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ کہیں کہ نہیں، حکم خدا ہے کہ یہ لال رنگ کا پھل آج کھانا ہے، تو اعتراض ہوگا، ورنہ دل خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ یہ کہے بغیر۔ مگر نوروز جو بہت اہم چیزیں ہیں جس کا کچھ تعلق بنتا ہے مذہب سے، ان میں سے ایک وہ غسل نوروز اپنی جگہ، اور نوروز کے دن کی نماز وہ اپنی جگہ، مگر جو سب سے اہم چیز ہے، جو میرا تجربہ بھی ہے، اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس کا تعلق آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو وقت تحویل، وہ ٹائم کہ جب سورج سال مکمل کرتا، نوروز جہاں سے نیا سال شروع ہوا سورج کے حساب سے، جب سورج اپنا سال شروع کرتا، وہ جو ہورو-اسکوپ ہے اس کا جو پہلا برج حمل میں داخل ہوتا ہے، وہ جو اس کا ٹائم کہا جاتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے یہ بہترین وقت، جیسے شب جمعہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت، جیسے شب قدر سارا سال وہی اللہ ہے، لیکن وہ جو شب قدر کی دعا ہے وہ بہت جلد قبول ہے، ایک دم کلک کر جاتی ہے وہ دعا، جیسے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مانگی جانے والی دعا، اور سب سے بڑھ کر روضہ امام مظلوم نے تحت قبتے ہی آقا کے قبے کے نیچے والی دعا۔ آقا حسین تو یہاں بھی آتے ہیں اور یہاں بھی ہماری دعائیں پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ موقع اور کچھ ٹائم اینڈ پلیس، زمان و مکان رکھے، اس میں نوروز کا بھی وقت، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، اور دعائیں تو تقریباً سب ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اپنی حالت کو بہتر بنانا، بیمار ہیں صحت چاہیے، بے اولاد ہیں اولاد چاہیے، روزی کی پریشانی میں ہے پریشانی دور کر کے مالی اعتبار سے خوشحالی چاہیے، قرضے بہت زیادہ ہیں قرضوں کی ادائیگی چاہیے، جائز طریقے سے اچھی گاڑی چاہیے، جائز طریقے سے گھر کے اندر استعمال ہونے والی اچھی چیزیں چاہیے۔ ابھی ذرا مذاق اڑا چکا تھا موبائل کا اور ٹی وی کا، تو اب یہ لفظ تو نہیں آ سکتے دوبارہ، مولانا تو اگر اچھی بیوی چاہیے، آلریڈی ہے کوئی، ہاں وہ تو ہے، لیکن جس طرح سے پہلے موبائل کا بہت پرانا سا ماڈل پڑا ہوا ہے کہ جسے نہ خود دل چاہتا ہے استعمال کرنے کا، لوگ بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا پھٹیچر یا کھٹارا سی چیز لے کے گھوم رہے ہو، بیوی بھی ایسی ہو گئی، خیر تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اچھی حالت نوروز کا تحویل کا وقت 10:45 اگر ہے تو ٹھیک 10:45۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ہمارے ہاں تو لوگ اس گلاب پانی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کب یہ گھومنے لگے گا،
وقت نکل جاتا. ہمارے اساتذہ میں سے ایک حضرت خضر کا ایک واقعہ سناتے ہیں، اور یہ واقعہ میں نے تاریخ کی بعض ضعیف کتابوں میں پڑھا، لیکن اپنی جگہ صحیح، کہ حضرت خضر کے والد، خضر کا علم تو ہر ایک کو پتا، اور ایک جملہ کہہ کر اس کو شب جمعہ کے دوسرے موضوع سے بھی ملا دوں کہ امام زمانہ کے اس وقت بھی مشیروں میں حضرت خضر ہیں، ابھی بھی ملاقات ہوتی ہے غیبت میں، اور ظہور کے بعد تو امام کی فوج کے ان سپاہیوں میں بنیں گے کہ جو سب سے آگے آگے لیڈ کریں گے انبیاء. امام کی فوج میں ایک انبیاء کا بھی دستہ ہوگا. تو حضرت خضر کے والد خود علم نجوم کے بہت بڑے ماہر تھے. یہ اسٹارز، یہ اسلام میں کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے وہ اپنی جگہ، لیکن فرعون کو بھی کس نے بتایا کہ موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں؟ انہی ایکسپرٹ لوگوں نے. نمرود کو بھی کس نے بتایا کہ تمہاری بادشاہی کا خاتمہ کرنے والے پیدا ہونے والے ہیں ابراہیم؟ انہی لوگوں نے. بلکہ امام کا ایک جملہ بھی ہے کہ پہلے اسٹار کا علم 99.99% صحیح ہوتا تھا. وہ تو جب حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی اس کے بعد پھر یہ علم جو ہے وہ غلط ہوا. ابھی بھی پورا غلط نہیں، 50% صحیح ہے، 50% غلط. وہ بھی حضرت موسیٰ کی وہ دعا سے جو میرے امام زمانہ کے موضوع میں ایک اور حوالے سے کل یا پرسوں آنے والی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ مجلس میں 2-3 ایسی باتیں آ چکی جن کو میں نے شروع کی مجلسوں میں کہا کہ آگے اس کا بیان آئے گا، اور اس وقت لوگوں نے سوچا ہوگا کہ تو کہہ ایسے ہی دیتے ہیں، کہاں بیان آتا، تو انشاءاللہ آئے گا. لیکن ابھی بات حضرت خضر کے والد، حضرت خضر کے پاس تو وہ علم تھا جو اللہ نے دیا، لیکن ان کے والد کے پاس اسٹار کا وہ علم تھا جو زمانے میں رائج تھا. اور ان کے ایک دن، جو کہ میں یہ اکثر پڑھتا بھی رہتا ہوں اور ذرا سا واقعہ اس کا جو ایکچول ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنا شاید اچھا نہ بھی ہو. ایک دفعہ انہوں نے حساب کتاب لگایا تو پتا چلا کہ ستاروں کا کچھ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہو رہا کہ اس وقت اگر شوہر اور بیوی تعلقات قائم ہو تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی یہ مثلا رات کے 2:13:22، یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، یہ آج رات کے عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ مثلا رات کے 2:13:22، بیوی سے کہا کہ ذرا مجھے یاد دلا دینا، کیونکہ جو آدمی کسی چیز میں بھی بہت زیادہ کنسنٹریشن کرے وہ تو کھانا پینا بھول جاتا ہے، ٹائم کہاں سے یاد رہے گا. سائنٹسٹ 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، ریسرچ میں لگا. علماء اور مجتہدین، کرکٹ میچ دیکھنے والے، تو اب ہر آدمی تو کہا کہ میں تو اسی اسٹار میں لگا ہوں، اسٹار تو سارے رات کو ہی نظر آتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم بتا دینا. اور جب یہ بات کہہ رہے تھے تو پڑوسن بھی سن رہی تھی، کیونکہ یہ خاصیت تو عورت میں ہمیشہ سے ہے کہ برابر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کان لگا کے سننے کی، تو وہ بھی سن رہی تھی. حضرت خضر کی بیوی کو، حضرت خضر کی ماں کو نیند آ گئی، لیکن پڑوسن نے تو سن لیا، اس نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بیٹا چاہیے. ان کو یاد رہا وہ جاگتے رہے. حضرت خضر کے والد اسٹار دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں، ایک دم سے خیال آیا کہ وہ 2:13، دیکھا تو ارے یہ تو 4 بج رہے. بیوی کو جگایا کہ کیا کیا تو نے؟ کہا نیند آ گئی. نیند تو اپنے اختیار میں نہیں. کہا چلو لیکن پھر بھی ابھی بھی آج ہی رات ایک اور وقت ہے، وہاں ستارے کچھ اس لائن میں ہوں گے. نہج البلاغہ میں مولا کا کتنا سخت خطبہ ہے اس آدمی کے لیے جس نے مولا کو جنگ نہروان کے وقت یہ کہہ کے کہا تھا جلدی کریں، ستارے بہت اچھے. لیکن یہ بات ہے حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد کی، کہ جب اسٹارز کو اور اس علم کو اسلام نے برا کہا ہے. تو اور یہ واقعہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کا. تو اب خلاصہ یہ، خضر تو موسیٰ سے پہلے کہ ہے نا، کہا کہ چلو وہ ٹائم تو نکل گیا بادشاہ بننے والا، لیکن اب جو وقت آ رہا ہے اس میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں روحانی طاقت بہت زیادہ ہوگی، اور وہ یہ کہ دنیا کے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کا مشیر بنے گا. چل بادشاہ تو چلی گئی ہے،
چنانچہ اس رات کو یہ دو چیزیں ایک وقت میں ہو گئی. وہ جو ٹائم تھا جو پڑوسن نے سنا، حضرت ذوالقرنین کے والدین تھے وہ لوگ. چنانچہ حضرت ذوالقرنین پیدا ہوئے. وہ 4 بادشاہوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت اسٹارز. اور اس کے بعد جو اس برابر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ حضرت خضر بنے، جو علم لدنی کے ایسے ماہر کہ موسیٰ جیسا نبی ان کا شاگرد بنتا ہے، اور یہ خود زمانے کے امام کے مشیر و وزیر بنے. تو اب یہ ایک واقعہ بعض ضعیف تاریخی روایات میں بھی ہے، اور حوزہ علمیہ میں میرے استاد اکثر بیان کیا کرتے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ بعض دعاؤں کی قبولیت ٹائم پر بہت زیادہ اس کا ڈیپینڈ. ایک تو پوری رات، لیکن ایک خاص وقت نوروز 10:45 رات کے وقت قبولیت دعا، اور خاص طور پر جس میں حالت بدلنا. اور اس کے اندر جو زیادہ لوگ کمپلین کرتے ہیں، اسی حوالے سے ایک بات کہہ دوں، ورنہ باقی صحت اور رزق اور قرضے کی ادائیگی وہ تو اپنی جگہ. وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اولاد گمراہ بہت ہو رہی، اور والدین کی راتوں کی نیند اڑ جاتی. مولانا دیکھیے، ہم لوگ ایسے مذہبی لوگ، سید اور اس طرح کا ہمارا خاندان، بیٹا ایسا ہو گئے، بیٹی ایسی ہو گئی. کیا مطلب؟ اس کی حالت بدلنا، اچھی حالت چاہیے. تو جن کو میں نے یہ وقت والا مسئلہ بتایا، 100% تو نہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ اس کا فائدہ ہوا. اور یہ کہ انڈیا پاکستان کا جو مسئلہ کہ بیویاں یہ کہتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بڑا نالائق اور نامعقول قسم کا، اچھی حالت کرنا، یا یہ کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ بیوی کنٹرول سے باہر ہے، کنٹرول نہیں، حالت اچھی. تو یہ وقت نوروز اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کل رات کو جب ہماری مجلس ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نوروز کے وقت کی دعا پڑھنا چاہیں تو اس وقت پھر سوچیں اور دعائیں ذہن میں لائیں. میں نے کہا کہ 24 گھنٹے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں، اب مرضی ہے آپ کی عمل کریں کہ نہ کریں، لیکن خاص یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 10:45 کی اپنی جو دعا، وہ دعا آپ کو تحفۃ العوام میں ملے گی، وہ دعا آپ کو مفاتیح کے حاشیے پہ ملے گی، وہ دعا آپ کو جنتری میں بھی ملے گی. وہ دعا پڑھ کے پھر اپنی حاجت ہے. وہ دعا یہی تو ہے کہ اللہ خدا بندہ یہ سال بدل رہا ہے، ہماری حالت کو بہتر حالت میں تبدیل فرما. وقت کم ہے، اس لیے میں یہ مختصر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دعا شب جمعہ تو ویسے ہی میرا عنوان دعا ہوتا، اور زمانے کے امام کا ذکر ہو تو وہاں تو ہماری سب سے بڑی دعا ہی ہوتی ہے کہ اللہم عجل لہ الفرج. مگر چونکہ نوروز بھی نہ صرف یہ کہ اس عشرے میں آ رہا ہے، بلکہ کل کی رات، اور رات کا بھی وہ حصہ جو اس مجلس میں آنے کے بعد آپ کے پاس وقت بہت کم رہے گا. ہاں، رات کے 2 بجے ٹائم ہوتا، 3 بجے ٹائم ہوتا، میں 9 بجے پڑھتا، پھر بھی 4 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے سوچنے کے لیے. تو ابھی ایک بات. دوسری بات، نوروز کا وقت دعا کی قبولیت کے حوالے سے، شب جمعہ دعا کی رات، یہ ایک بہترین اوقات میں سے ایک وقت. اور تحویل یعنی اپنی حالت اچھی بنانا. حول حالنا، اے خدا ہماری حالت کو بدل دے بہتر حالت کی جانب. بس دوسری بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ نعم العون للعبادہ. شہزادی کونین مولا کے فضائل، مولا جو فضائل سیدہ بتا رہے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی. بلکہ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ علی نے جب کبھی فاطمہ کا ذکر کیا، سب سے پہلی حدیث جو اس حوالے سے آئی وہ یہ آ رہی، باقی چیزیں بعد میں آتی رہی. سب سے پہلی حدیث، کیونکہ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد ہی تو دنیاوی اعتبار سے علی اور فاطمہ کا رشتہ شروع ہوا. عبادت، اب عبادت تو بہت ساری چیزیں، اور ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. کبھی نماز پڑھنا عبادت ہے تو کبھی نماز چھوڑنا بھی عبادت. لیکن ذرا انتظار کیجئے، اس موضوع کا یہ بھی کل کی مجلس کا موضوع بننے والا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل ترین عبادت کا نام نماز. معراج مومن، پوری ایک مجلس، پوری نہ صحیح تو ایک مجلس کا بڑا حصہ آیا کہ مومن کو اللہ کے پاس پہنچانے والی چیز نماز. شہزادی کونین، شادی کی رات، نماز. اور یہ کہہ کر نہیں کہ چونکہ یہ شادی ہوئی ہے اور ہم کو برکت چاہیے اس لیے نماز پڑھے، نہیں کہا قبر میں کام آنے والا اہم ترین عمل نماز.
اب فضائل نماز پر گفتگو ہوگی، لیکن آج یہ مقصد نہیں. آج صرف یہی یاد دلانا کہ جب نماز کی بات آتی تو یقیناً اسلام میں اہم ترین وہ روزانہ کی 5 نمازیں، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اہم ترین، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ واجب نمازیں، اور ان کی بھی واجب ہے اپنی جگہ ایک اہمیت. کل صبح کے وقت جو سورج گہن لگنے والا ہے تو اس کی بھی ایک نماز واجب ہوتی. گرچہ میری معلومات کے مطابق انگلینڈ میں جو سورج گہن لگے گا، اگر کسی کو اس کی خبر بعد میں ہو تو شاید اس پہ قضا واجب نہ ہو. ناروے میں اگر کسی کو بعد میں بھی اطلاع ملے تو قضا واجب ہے. کیوں؟ 2 الگ شریعتیں نہیں. سورج گہن اگر فل ہو، یہ ایکلپس فل سولر ایکلپس ہو، اس صورت میں خبر ہو کہ خبر نہ ہو قضا واجب. اور اگر پارشل ہو، جزوی سورج گہن، تو جن کو پہلے سے پتا ہو انہی پہ نماز آیات واجب. کس چیز کا پتا؟ مسئلے کا نہیں، اس چیز کی خبر کہ سورج گہن ہے کہ نہیں. اب آج کے دور میں تو میڈیا، ٹی وی، اسکولوں کے اناؤنسمنٹ، ٹیکس، ای میل، فیس بک، یہ ساری ہمکی ڈھمکی چیزیں خبر مل ہی جاتی. نماز آیات واجب نمازوں میں شامل ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اگرچہ آپ کا موضوع نہیں ہے جو اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی پچھلے سال جو چہلم کا اشرا میں نے نارتھ لندن میں پڑھا تو ایسے پڑھے لکھے مجمع نے حیرت کے ساتھ میرا یہ جملہ سنا تھا. وہ ایسا مجمع تھا جس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کو فقہی معلومات کچھ زیادہ، اور وہ یہ ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کا کوئی تعلق ڈر اور خوف سے نہیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ یوتھ نے سوال کیا کہ آج کل تو سورج گہن چاند گہن سے کوئی نہیں ڈرتا، پھر نماز آیات کیوں؟ یہ 2 جو گہن ہیں اس کا کوئی خوف سے تعلق نہیں. ہاں، اگر آپ دیکھیں تو اتنا واقعہ ملتا کہ جب شہزادی کونین کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، شہزادی کے بڑے بھائی بھی ہیں، شہزادی کے چھوٹے بھائی بھی، پروردگار نے سب کو پیغمبر کی زندگی ہی میں موت دے دی. صرف ایک وارث پیغمبر کے انتقال کے وقت زندہ رہا، لیکن اولادیں ہوئیں. بڑے بیٹے بھی ہیں. جنت المالا مکے کے قبرستان میں ہر شخص جا کے جناب قاسم کی زیارت پڑھتا جو بالکل اپنے ماں کے پہلو میں دفن، اور ہر آدمی رسول خدا کو ابو القاسم کہتا ہے اسی قاسم کی وجہ سے. اور جس سورہ کی تلاوت میں نے کل کر دی تھی، اگرچہ اس کا بیان نہیں آیا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو یہ تانا کہ تو بے اولاد ہے جناب قاسم کی وفات پر دیا گیا. یہ مکے کی بات. اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر کے اور کچھ بیٹے ہوئے مکے. مدینے میں ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے تقریباً ہر سال ادارہ جعفریہ کے عشرے میں ایک تقریر ہوتی، کیونکہ عموماً میں 21 سفر سے 30 سفر کا عشرہ پڑھتا ہوں. 29 سفر کو 8ویں امام کی شہادت آتی. 8ویں امام پر ایک ظلم گھر والوں نے وہ کیا، گھر والوں نے، کہ امام نے کہا کہ وہی ظلم ہے جو میرے جد رسول خدا پہ ابراہیم کے حوالے سے ہوا تھا. ابراہیم، خیر، تو ابراہیم رسول کے چھوٹے بیٹے، شہزادی کے چھوٹے بھائی، یعنی یہ فاطمہ کا وہ بھائی ہے جسے فاطمہ نے دیکھا اور جس کے ساتھ گھر میں کچھ وقت گزارا. بڑے بھائیوں کو تو دیکھا بھی نہیں. جناب ابراہیم، انہیں پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کے پہلو میں دفن کیا جنت البقیع. جب ان کا انتقال ہوا، قبل ان یکلفک اللہ حلالہ و حرامہ، آپ مدینے جاتے ہیں، یہ زیارت پڑھتے ہیں نا ابراہیم کہ اللہ نے آپ کو، اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو بلا لیا اس سے پہلے کہ حلال و حرام آپ پر آئیں. ان یکلفک، اس سے پہلے کہ آپ کو تکلیف دی جائے. وہی کل کی مجلس کا شروع کا جملہ، عربی لفظ اردو لفظ الگ. اردو میں تکلیف کسی اور کو کہتے ہیں، عربی میں تکلیف کسی اور کو کہتے ہیں. لفظ عربی کا استعمال ہو، آپ مفہوم اردو کا لے لیں تو فساد، ہنگامہ ہو جائے گا بغیر کسی وجہ کے. تو یہ زیارت ابراہیم میں لفظ آیا ہے عربی کا، اللہ نے ابھی آپ کو حلال و حرام کی تکلیف نہیں دی تھی اور بلا لیا. ابراہیم کا انتقال ہوا، اس دن مدینے میں سورج گہن ہوا.
اب ساری دنیا کی قوموں میں اور عرب کے جاہلوں میں پہلے سے ایک نظریہ چل رہا تھا کہ سورج کو گہن اس وقت لگتا ہے، یعنی سورج کالے رنگ کی چادر اس وقت اوڑھتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے، اس کے غم میں سورج کی یہ حالت ہوتی ہے۔ سورج کو خود ایک خدا مانا جاتا ہے، سورج دیوتا، کہا کہ وہ کسی کے غم کے اندر سیاہ پوش ہو جاتا۔ مدینے میں خیال، اچھا یہ لوگ مسلمان ہو چکے، لیکن وہی بات کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ہندوؤں کے اثرات، تو ان لوگوں پر بھی ابھی پرانے اثرات تھے جاہلیت و بت پرستی۔ چنانچہ مدینے میں بات پھیل گئی کہ ابراہیم کا انتقال ہوا، یہ ابراہیم کی موت میں سورج جو ہے، سورج دیوتا۔ تب اللہ کے رسول منبر پہ گئے، خطبہ دیا، اس خطبے کے آخر میں پہلی بار اسلام میں وہ نماز آیات آئی جو کل آپ کو پڑھنا، اور پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو، نہ سورج خود مختار ہے، نہ چاند خود مختار ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے تب ان کو گہن لگتا ہے، یہ کسی آدمی کی موت کی وجہ سے خود غمگین نہیں ہوتے، یہ نشانی ہے اللہ کی آیات۔ آیات کے معنی سائنز آف اللہ، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ چنانچہ جب کبھی بھی سورج کو گہن لگے تو بجائے اس کے کہ سورج کے آگے سجدہ کرو، یا بجائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کے سورج کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ یہ کیوں گہن میں آ گیا، اس کی چادر ہٹاؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ وہ پورا خطبہ آپ کسی بھی سیرت کی کتاب میں پڑھ لیجیے۔ چنانچہ آج کے بعد سے جب گہن لگے گا تمہیں نماز آیات پڑھنا ہے 2 رکعت، یعنی اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، سورج کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ یہاں سے اسلام میں وہ نماز آیات آئی جو قیامت تک رہے گی، 2 رکعت نماز۔ لیکن جتنی نمازیں اسلام میں، ان سب سے الگ طریقہ اس نماز آیات کا۔ اب سورج کو گہن لگے، اور کل لگ رہا ہے، سورج کو گہن لگے تو جس طرح فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کل آپ پر واجب ہے 5، اس طرح ایک چھٹی نماز بھی آپ پر واجب ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھی اپنے وقت پہ تو گناہگار بھی ہوں گے اور قضا بھی رہے گی۔ بھول گئے، بے خیالی کے اندر مس ہو گئی، وہ قضا رہے گی، کیونکہ آپ کے علم میں آ چکا ہے سورج گہن۔ اب یہاں صرف 2 چھوٹی سی بات، جیسے نوروز میں نے کہا اتنی ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں، اسلامی چیزیں صرف 3 ہیں، غسل، نماز، دعا۔ اسی طرح سورج گہن میں اسلامی چیز صرف ایک ہے کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ہمارے یہاں اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں مشہور، جس کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پر پریگننٹ عورت کے حوالے سے اتنی ساری احتیاط ہمارے یہاں کرائی جاتی، جو پورا کا پورا وہ سسٹم آیا ہندو مذہب سے، اور ابھی تک ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے نوروز کے لیے کہا کہ چلیں، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حکم خدا تو نہیں، کیا چیز کے مثلا جو سب سے عام یا مشہور چیز ہے، پریگننٹ عورت سے کہا جاتا ہے جتنی دیر گہن بستر پہ لیٹی رہو، ہلنا نہیں، حرکت نہیں کرنا۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ حکم خدا نہیں ہے، اسلام کا حکم نہیں، ویسے ہی ہم ایک احتیاط کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، یہ بھی تو امام کی حدیث ہے نا کہ اگر کسی برائی کے بارے میں سوچو گے تو چاہے وہ نہ ہونے والی ہو لیکن ہو جاتی ہے، کیونکہ سوچ رہے ہو۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ اسلام نے تو نہیں کہا، لیکن ایک دل ہے دھڑک رہا ہے کہ خدا نہ کرے نقصان نہ پہنچ جائے بچے کو۔ پریگننٹ عورت کو آپ نے بستر پہ لٹا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے کہا اس لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز بھی نہ پڑھنا، بعد میں قضا کر لینا، لیکن کوئی موومنٹ نہیں ہونا چاہیے، نماز میں تو موومنٹ ہی موومنٹ، یہاں اب حرام آ گیا۔ ایٹ لیسٹ نماز آیات تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ اور جو اسلام کا حکم ہے کہ 2 رکعت نماز واجب ہے، جس کا طریقہ عام نمازوں سے بالکل مختلف۔ عام نمازوں میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی غور کیجئے، کیا وجہ کہ اللہ نے ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے رکھے۔ 1 رکوع تھا تو 1 سجدہ ہوتا، 2 سجدے تھے تو 2 رکوع ہوتے۔ اب اس کے بعد پھر علماء اس کی مصلحتیں بتاتے ہیں۔ نماز آیات یہاں سے سلسلہ الٹا، 5 رکوع رکھیں اور سجدے وہی 2 رکھیں، بار بار رکوع کرائے جا رہے ہیں، 5 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت۔ اب یہ طریقہ کار تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک تو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ کہ مولانا محترم موجود ہے آپ کے درمیان، واجبات کے مسائل تو وہی مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں اور بتا رہے ہیں مسلسل جب سے یہاں پہ ہیں، لیکن بہت مختصر سی یہ بات
کہ نماز آیات پڑھنے کی حد تک تو اس عورت کو جو پریگننٹ بھی ہے اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا اگر پہلے سے وضو نہیں، اور یہ نماز پڑھنا پڑے گی اسی ٹائم۔ اچھا، نماز دو طریقے ہیں اس نماز کے، یہ بھی اس کے اندر عام نمازوں سے مختلف ایک بات کہ باقی نماز کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس کے دو طریقے، ایک ذرا لمبا طریقہ، ایک شارٹ طریقہ۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ قضا اگر آپ پہ نماز آیات ہیں اس میں شارٹ طریقہ اختیار کر لیں تاکہ جلدی سے قضا پوری ہو جائے، اور جو ادا نماز آیات ہے اس کے اندر وہ جو اس کا اصل پورا لمبا طریقہ ہے اسی پہ عمل کرے۔ لیکن چونکہ کل بالکل جو ورکنگ آورز ہیں اس کے درمیان یہ نماز آیات آ رہی، تو خاصا امکان ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ اس لمبے طریقے سے نماز آیات پڑھیں، لیکن لمبے طریقے سے پڑھیں کہ شارٹ طریقے سے 15 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، اور اگر کہیں 2 گھنٹے لگ رہا تو پھر آپ فارغ ہو گئے، ایک نماز پڑھنا ہے پھر فارغ۔ لیکن مستحب یہ کہ جتنا وقت گہن ہے اتنا وقت آدمی مصلی پر بیٹھا رہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ نماز آیات کو ریپیٹ کرتا رہے 2 گھنٹے تک۔ واجب نہیں، بہت ہی ہائیلی ریکمینڈڈ سنت بھی نہیں، لیکن بہتر ہے، ثواب ہے۔ اب اگر حاملہ عورت اور وہ بہت احتیاط کرنا چاہتی، کیونکہ اب اس میں کچھ اور احتیاط بھی آتی، خالی بستر پہ لٹانا ہی نہیں ہوتا، چاقو نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ میں قینچی نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز نہ کاٹ رہی ہو، وہ سیب کاٹ رہی ہوگی، بچے کا کان کٹ جائے گا، وہ ساری چیزیں جو ساری کی ساری آئی کہیں اور سے ہیں، بار بار ایک ہی جملہ دہرانے کا فائدہ نہیں۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ ٹھیک یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے لیکن ہم اپنی خوشی سے یہ 2 کام کر رہے ہیں، ایک تو اس کو بستر پہ لٹا رہے ہیں، اور پھر نمبر 2 کوئی ایسا کام نہیں، کوئی بھی کام نہیں کرنے دے، چاقو چھری یہ سب اس سے دور رکھا۔ لیکن بہتر تو بہرحال اسلام میں یہ ہے کہ بستر پہ لٹانے سے بہتر یہ ہے کہ مصلی پہ بٹھاؤ، اتنی دیر نماز پڑھو یا اتنی دیر بیٹھ کے دعا مانگو۔ اگر کوئی فرضی خطرہ ہے بھی سورج گہن میں تو دعا ہی تو وہ چیز ہے جو خطروں کو ٹالا کرتی ہے۔ بستر پہ لٹانے سے بہتر ہے مصلی پہ جا کے بٹھا دو۔ اب 2 رکعت نماز آیات کے طریقے میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیے، شاید یہ بات اتنی اہم بھی نہیں ہے کہ میں اسے ممبر سے ٹائم لے کے بتاؤں، جن کو نماز آیات کا طریقہ معلوم ہے 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں، پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی، اور 5ویں رکوع کے بعد پہلی رکعت میں بھی پھر سجدوں میں جائیے، سجدے وہی عام طریقے سے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اس کے بعد سجدے میں جائیے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ بس رکوع کرتے رہیں، بلکہ ہر رکوع سے پہلے الحمد اور ایک سورہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، پھر دوسرا رکوع کیجیے، سبحان رب العظیم و بحمدہ، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، پھر تیسرا رکوع کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، چوتھا رکوع کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، 5واں رکوع کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، نارمل نماز۔ اور یہی دوسری رکعت۔ قنوت کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جو آخری رکوع ہوگا جو عام نمازوں میں ہے اس سے پہلے آپ قنوت پڑھ لیں، یعنی 10واں رکوع یا دوسری رکعت کا 5واں رکوع، الحمد و سورہ پڑھا، اب رکوع میں جانا نہیں، پہلے قنوت پڑھ لی۔ ویسے قنوت بھی 5 ہو سکتے ہیں لیکن شارٹیسٹ طریقہ۔ یہ تو نماز آیات کا فضیلت کا طریقہ کہ جس میں رکوع کے بعد پوری نماز وہی نارمل ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز، جو کچھ مسئلہ ہے وہ رکوع اور اس سے پہلے الحمد و سورہ کا، مگر یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے شارٹ کر دو۔ یہ جو طریقہ سنا اس میں 5 مرتبہ الحمد پہلی رکعت میں پڑھنا، اور ہر الحمد کے بعد ایک سورہ آپ کو پڑھنا، تو 5 الحمد ہو گئے، 5 سورے ہو گئے، 5 رکوع ہو گئے پہلی میں، یہی دوسری میں۔ اور دوسرا شارٹ طریقہ یہ کہ ہر رکعت میں شروع میں الحمد پڑھیں، اس کے بعد کوئی ایک سورہ لے کے اس کے 5 حصے کر دیں اور ایک آیت پڑھیے ہر دفعہ، بس الحمد کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، الحمد پڑھا، ایک سورہ کوئی لیا، مثلا انا انزلنا کا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صرف ایک آیت، چلے گئے رکوع، پھر کھڑے ہو گئے، اب نہ الحمد پڑھنا نہ سورہ، دوسری آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہو گئے، تیسرا، نہ الحمد نہ پورا سورہ، تیسری آیت،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک سورہ لے کے اس کے 5 حصے کریں، علم صرف ایک دفعہ پہلی رکعت میں پڑھے، ایک دفعہ دوسری رکعت، اور جو سورہ کے 5 حصے کی ہیں تو ہر بار صرف ایک آیت پڑھ لی۔ اچھا، باقی مراجع جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو سورہ کے 5 حصے کریں گے تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک حصہ مان سکتے ہیں، یعنی آپ نے شروع میں کہا علم کا سورہ پڑھا، پھر خالی بسم اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، اور پھر آپ کھڑے ہوئے قل هو اللہ احد ایک آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز آیات میں جو سورہ کے 5 حصے کریں اس کے اندر بسم اللہ کو گنتی میں نہ لیں، یعنی بسم اللہ تو پڑھیں گے، اس کے بعد ایک آیت اور پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ مولانا محترم یہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ کی اس دینی خدمت کے لیے تفصیل ان سے پوچھ لیجئے گا۔ نماز آیات اتنی دلچسپ نماز ہے کہ ایک بار اگر کوئی صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لے تو اس کو مزہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کی قضا نمازیں پڑھنا، اور بہت ہی آسان اس کا ایک فارمولہ بتا دوں، ایوریج ایک سال میں 4 نماز آیات واجب ہوتی، ایوریج کبھی 5 ہو جاتی ہیں تو اگلے سال 3، جس دن آپ بالغ ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک جتنی آپ کی عمر، مثلا اگر کوئی آدمی اس وقت 40 سال کا ہے تو لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، 25 سال کی نماز آیات اس پہ قضا، اور ہر سال کی 4، روزانہ 4 نماز آیات اس طریقے سے پڑھیے، مزہ آئے گا، 25 دن میں ساری زندگی کا بوجھ ختم ہوگا۔ لڑکی ہے تو 9 سال میں نماز آیات واجب، اور وہ اس وقت 40 سال کی ہے تو 31 یعنی 31 سال کی نماز آیات پڑھنا، روزانہ 4 شارٹ والی نماز آیات پڑھے، 30 دن میں 31 دن میں زندگی بھر کا بوجھ ختم۔ اور یہ صرف میں نے بطور مثال کہا کیونکہ کوئی عورت بھی 18 کے اوپر کی تو ہوگی نہیں، خیر تو یہ وہ اپنی جگہ کے جو بھی اس کی عمر ہے، یہاں پہ آپ عمر کا صحیح حساب کریں، کیک کے اوپر کتنی کینڈل لگائی گئی اس کو مت دیکھیں، وہ تو ہمیشہ 18 رہتی ہیں۔ اچھا، اب آئیے نماز آیات، واجب نمازوں میں ایک نماز، واجب نمازوں میں ایک نماز، اور اس کی بھی قضا، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی قضا پہلے پڑھ لیجئے کہ 25 30 40 50، بھئی اس وقت سب سے زیادہ عمر اس مجمع میں کس کی ہوگی؟ مثلا 100 سال، 100 سال کا مقصد یہ ہے کہ وہ 3 مہینے میں ساری نماز آیات پڑھ دے، اگر روزانہ صرف 4 پڑھے، لیکن دلچسپ نماز ہے، مزہ بھی آئے گا آپ کو۔ یہ رکوع کر کے کھڑے ہوئے، ایک آیت پڑھی، پھر رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہوئے ایک آیت پڑھی، بہت آرام سے یہ بوجھ اتر جائے گا۔ ایٹ لیسٹ پہلے یہ بوجھ اتار دیجئے، پھر اہمیت اور فضیلت تو بہرحال ہے نماز یومیہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو کل یہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حکم خدا اگر ماننا۔ نعم العون للعبادہ، سیدہ طاہرہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہی عبادت خدا میں علی کی بہترین مددگار، اور مولائے کائنات بھئی یہی ایک احساس الفاظ کی حد تک مولا نے دیا کہ علی کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے، حق عبادت ادا نہ ہو سکا۔ وہ علی اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتا کہ اس کائنات میں آج تک علی سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں گزرا۔ نماز آیات کے حوالے سے صرف ایک جملہ ایسا کہہ دیں جس کی کوئی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ آج مجلس جو آج شب جمعہ تھی نا، تو ادارے میں دعائے کمیل وغیرہ بھی ہوئی، ذرا سی مجلس تاخیر سے شروع ہوئی، اسی لیے آپ کو لگ رہا ہوگا ذرا تاخیر سے ختم ہو رہی، بس آخری جملہ۔ نماز آیات کا ذکر قرآن میں نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہر چیز کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا دکھائیے قرآن میں کہاں۔ اچھا، باقی چیزوں سے ان کو اتنی غرض نہیں ہے جتنا داڑھی کا مسئلہ ہوتا، یہ دکھا دیجئے کہ قرآن میں کہاں لکھا، یا تھوڑا بہت خمس کے حوالے سے بات ہوتی، لیکن ایسی بہت سی عبادتیں اسلام میں ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ معصومین اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ بہت ساری تعلیمات اللہ نے معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچائی، باقی باتیں بعد میں، لیکن یہ جملہ بھی میرے شہزادی کائنات کے موضوع سے بہت اہم ربط دے گا، یہ جملہ یاد رکھیے۔ اب 3-4 ہی مجلسیں تو رہ گئی۔ نماز آیات گرچہ واجب نماز ہے لیکن یومیہ نماز نہیں، اس لیے اس کے اندر اذان اقامت بھی نہیں ہوتی۔ البتہ یومیہ نماز اذان اقامت ہائیلی ریکمینڈ،
اتنا کہ اگر بھول جاؤ تو پہلی رکعت میں کچھ مواقعوں پر نماز توڑ کے اذان و اقامت کے ثواب کو حاصل کرو. اور شہزادی کونین کو بس یہی ایک صدمہ، یعنی اور صدموں کے ساتھ یہ بھی ایک صدمہ تھا. بابا نہ رہا، بابا کی نماز سے محروم رہی تو اذان سے بھی محروم، اس لیے کہ ادھر پیغمبر کی قبر تیار ہوئی اور ادھر بلال حبشی نے سفینۃ البحار میں شیخ عباس سے قمی یہ روایت لکھتے ہیں، ادھر قبر رسول کی قبر تیار ہوئی اور ادھر بلال حبشی نے قبر رسول پہ آ کے ایک عہد کیا، ایک اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ خدا بندہ آج تک رسول اللہ کے لیے اذان تھی، اب رسول دنیا میں نہ رہے، اب میں کسی اور کے لیے تو اذان نہیں دوں گا. مگر جب بلال نے دیکھا کہ آنے والی حکومت تو ایسی ہے جس نے رسول کی بیٹی کا خیال نہ کیا، رسول کے داماد اور بھائی کا خیال نہ کیا، رسول کے نواسے کا خیال نہ کیا، ماں کے پیٹ میں اس کو شہید کیا، تو بلال کی کیا حیثیت ہے؟ مجھ پر ظلم کیا جائے گا، مجھے ٹارچر کیا جائے گا، مجھے مجبور کیا جائے گا کہ اسی طرح اذان دو جیسے پہلے دے رہے ہو. تو بلال نے اپنا عہد پورا کرنے کے لیے کہ اب کسی اور کے لیے تو اذان نہ دوں گا، ایک بار مدینے سے ہجرت کر لی، اس شہر میں ہی نہیں رہوں گا، ایسی جگہ جا کے غائب ہو کے زندگی گزاروں گا کہ کوئی مجھے میرا عہد توڑنے پہ مجبور نہ کرے. اور یہ خیال کر کے ملک شام کی جانب جا رہے ہیں، ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں، راستے میں ہیں کہ ایک رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول کو روتے ہوئے دیکھا اور ایک جملہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ اے بلال، اگر سب نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا تو تم جیسا مخلص صحابی بھی اس پریشانی اور مصیبت کے عالم میں میرے گھرانے کو چھوڑ کے آ گیا. بے اختیار بلال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اپنے ٹارچر سے بچنے کے لیے میں نے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا، وہ وہیں کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کیا. لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا غلام حاضری دے رہا ہے. سواری کا رخ پھیرا، اب بلال مدینے کی جانب آ رہے ہیں. ادھر مدینے میں پیغمبر کی وفات کے بعد حالات جو کچھ ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے، اور مصائب آتے رہیں گے. گھر جلا، دروازہ جلا، کوڑے پڑے، محسن مارا گیا. حالات جب ذرا سیٹل ڈاؤن ہوئے، حالات جب ذرا نارمل ہوئے، مدینے والوں نے کہا ارے ہم بلال کی اذان سے بھی محروم ہو گئے، اللہ کا رسول تو نہیں، نماز پڑھانے والا رسول تو نہ رہا، بلال کی اذان. اب بلال کی تلاش شروع ہوئی. بلال کہاں ہے؟ بلال کو ڈھونڈ کے لاؤ. بلال کی اذان کے بغیر اذان کا مزہ نہ رہا، بلال کی اذان کے بغیر نماز کا مزہ نہ رہا. اب بلال کو ڈھونڈا جا رہا ہے. پورا مدینہ دیکھ ڈالا گیا، اطراف کے سارے علاقے چھان لیے گئے، بلال نظر نہیں آ رہے. اور ہر نماز کے وقت لوگ یہی کہتے ہیں نماز کا مزہ نہ رہا، مسجد کی حاضری کا مزہ نہ رہا. ادھر بلال آ رہے ہیں، ادھر بلال آ رہے ہیں. ادھر شہر مدینہ میں قدم رکھا، لوگوں کی نگاہیں بلال پہ پڑی. ایک مرتبہ ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ آیا، جاء سیدنا بلال، جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، ہمارا سید و سردار بلال آ گیا. تڑپ کے لوگ گھروں سے نکلے، مرد تو مرد، عورتیں تک حجاب اوڑھ کے گھروں سے نکل آئیں. بلال، ہم تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، ہم تو تمہاری آواز کے لیے ترس رہے تھے. بلال اب تم آ گئے ہو، ایک مرتبہ اپنی اذان اور سنا دو. اور بلال ہر ایک سے کہتے ہیں نہیں، میں قبر رسول پہ عہد کر چکا ہوں. عہد قسم کی طرح سے ایک مسئلہ شرعی ہے. وہ جب عہد کا نام لوگ سنتے ہیں خاموش ہوتے ہیں. اگلی گلی میں گئے، بلال تمہاری اذان، کہا کہ نہیں، عہد کر چکا ہوں. یہاں تک کہ یہ سارا مجمع بلال کے ساتھ مسجد کے جنت کے ٹکڑے میں داخل ہو گیا. بلال ابھی وہاں پہنچے ہیں. اللہ جب آپ کو لے جائے گا تو آپ کو وہ جگہ بھی نظر آئے گی جہاں پہ بلال اذان دیتے ہیں، جنت کا ٹکڑا بھی نظر آئے گا. بلال وہاں پہنچے جہاں جنت کا ٹکڑا ہے کہ ایک مرتبہ عجیب منظر کہ حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا. ایک بار پہلے تو حسن اور حسین دونوں شہزادے باہر آئے. چچا بلال، ہمارا سلام قبول کرو. بلال جھکے، ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا. اب بلال کو ایسا لگا کہ
کہ مجمع ذرا سا بے چین ہوا، ایسا لگا کہ مجمع ذرا ڈسٹرب ہوا. پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ ابھی تو اتنے جوش میں تھے. لوگوں نے کہا بلال ہم تو تمہیں اتنی عزت دے اور تم اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس طرح جھک کے مل رہے، انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا رہے، یہ بچوں کو اتنی عزت دے رہے. بلال آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدینے والوں مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ مدینہ بدل گیا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا بدل گیا ہے. ارے اگر یہ شہزادے میرے کندھوں پہ بیٹھے تو تمہیں حیرت ہے؟ میں نے تو انہیں رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھے دیکھا ہے. ارے یہ حسن و حسین رسول کے کندھوں پہ بیٹھنے والے، اور تمہیں تعجب اتنے جلدی بھول گئے. اور ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پھر حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا. بلال ہی کے ملک سے تعلق رکھنے والی حبشہ کی فضہ باہر آتی ہیں، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا. اور یہ جملہ سمجھنے کے لیے کربلا کا وہ دن یاد کیجئے جب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے تھے اور زینب نے کہا تھا حبیب زینب تمہیں سلام کہتی ہیں. آج فضہ باہر آئیں، اور ایک مرتبہ کہا بلال پہلے تو میری شہزادی فاطمہ کا سلام قبول کرو، فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہیں. ارے زینب کا سلام حبیب کو پہنچا، یہاں تو زینب کی بھی شہزادی فاطمہ زہرا کا سلام، اور ایک غلام بلال کا سارا جسم کانپ اٹھا. اللہ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا. اگلا جملہ ایسا کہ بلال بھی پریشان ہو گئے. اگلا جملہ یہ تھا، فضہ کہتی ہے بلال میری شہزادی نے صرف ایک خواہش ظاہر کی ہے، بلال تمہارے بعد اذان کے لیے کان ترس گئے، ایک مرتبہ اپنی اذان اور سنا دو. اور بلال گھبرا گئے. کہا فضہ شہزادی سے میری جانب سے عرض کر دینا قبر رسول پہ عہد کر چکا ہوں، اب کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا. فضہ گئیں پھر ایک مرتبہ تڑپ کے باہر آئیں اور کہا کہ بلال میری شہزادی نے کہا ہے تمہیں فاطمہ کے حق کا واسطہ ایک مرتبہ اپنی اذان اور سنا دو، بس ایک لمحے کے لیے. مصائب کا یہ جملہ پوری ایک مجلس بننے والا ہے آنے والے دنوں میں. ایک لمحے کے لیے بلال نے مسئلہ شرعی کو جوڑا اور ایک نتیجے پہ پہنچے. میں نے قسم کھائی تھی رسول کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، مگر فاطمہ کون ہے؟ بس تو منی فاطمہ تو رسول کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے لیے اذان دینا تو ایسا ہی ہے جیسے رسول کے لیے اذان دی ہے. میری قسم نہیں ٹوٹے گی. شہزادوں کو کندھے سے اتارا، اس جگہ گئے. اللہ جب مسجد النبوی میں آپ کو لے جائے تو بلال کی اذان کی جگہ دیکھیے گا، وہاں پہ گئے اور ایک مرتبہ اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر نماز سے پہلے اللہ کا رسول فاطمہ کے حجرے میں آتا تھا، یہاں سے تیاری کرتا تھا. ادھر بلال نے اللہ اکبر کہا. زہرا اپنے حجرے میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہی ہیں، چاروں طرف دیکھتی جاتی ہیں. بابا بلال کی اذان شروع ہو گئی ہے، نماز کی تیاری کیجئے. بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. زہرا نے تڑپ کے کہا بابا امامہ پہن لیجئے، کندھے پہ عبا ڈال لیجئے، ہاتھوں میں عصا تھام لیجئے. زہرا کو باپ یاد آ رہا ہر جملہ اذان کے ساتھ. جو پیغمبر تیاری کرتے تھے بلال کو ایک مرتبہ فاطمہ کو یاد آ رہا. اور ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ کہا، دوبارہ کہنا چاہتے ہیں. حجرے کا دروازہ کھلا، فضہ باہر آئیں. بلال رک جا، بلال ٹھہر جا، آگے کچھ نہ کہنا. ارے تیری زبان سے بابا کا نام سنا، میری شہزادی غش کھا کے گر پڑی. ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گئی. شہزادی غشی کے عالم میں ہیں. ہاتھ جوڑ کے ایک آخری جملہ خود شہزادی کونین سے عرض کرنا ہے. شہزادی آپ یتیم ہوئیں اور اس یتیمی کے عالم میں باپ کا نام سنا. یتیم کو اپنا باپ یاد آتا ہے، ایسا ہی تڑپ کے روتا ہے. مگر شہزادی یہ نام سنا تو بلال جیسے مخلص صحابی کی زبان سے سنانا، پورے احترام کے ساتھ سنانا. نام سن تو لیا، ارے وہ آپ کی پوتی سکینہ ہے، بابا اس کا بھی مارا گیا، یتیم وہ بھی ہوئی ہے، نہ بابا کا نام سننے کو مل رہا نہ بابا کا نام لے سکتی ہے. ادھر آپ نے تو کہا ہائے میرا بابا، سکینہ نے کہا ہائے میرا بابا. کہیں سے شمر کا تماچا لگا، کہیں سے پسرے سات کا کوڑا.